فضا صاحب بتائیے گا، یہ جو بہت زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں فواد چودھری صاحب بھی، عمران اسماعیل بھی، وزیر اعظم کو خط لکھا ہے، نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ایک بنائی ہے، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ایک اچھی ایفرٹ ہے ایز این آؤٹ سائڈر، یا پی ٹی آئی میں آنے کی کوشش ہے، عمران خان کے دوبارہ قریب ہونے کی کوشش ہے؟ اس کے کوئی نتائج بھی نکل سکتے ہیں اس ایفرٹ کے، کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ ابھی تک پی ٹی آئی اپنے موقف پر قائم ہے کہ ہم نے تو 9 مئی بھی نہیں کیا اور ہم اس کی معافی بھی نہیں مانگیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ کی ہے جو ساری صورتحال اس وقت ملک میں ہے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہر پاکستانی اس وقت فکر مند ہے جو ملک کے حالات ہیں وہ اچھے نہیں اور روز بر روز خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ جو الیکشن جس طریقے سے ہوئے اس کے بارے میں انٹرنیشنل مبصرین نے لکھ دیا، کامن ویلتھ کی رپورٹ آ گئی، یورپین کمیشن، وہ الفاظ بھی جو ہیں وہ تکلیف دہ ہوتے ہیں کسی بھی جمہوریت پسند انسان کے لیے، کہ وہ لکھتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا الیکشن کرانے کا واحد مقصد یہ تھا کہ عمران خان کو نہ جیتنے دیا جائے، اور انہوں نے ہر کوشش بات جو دراصل ایلیفنٹ ان دا روم کا کوئی ذکر نہیں کرتا پاکستان میں جمہوریت کیوں نہیں پنپی، اتنے الیکشنز کے باوجود پروسیس درست کیوں نہیں ہوا، اور ہر دفعہ جو بھی ہارتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی دھاندلی، لیکن کبھی بھی جمہوری قوتوں نے مل کے جو دھاندلی کرتا ہے اس کی نشاندہی نہیں کی اور اس کو کبھی سزا بھی نہیں دی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن فیئر اینڈ فری کیوں نہیں ہوا؟ اس سے پہلے 8 ایئرز بیٹھ گیا جو سسٹم 6 مرتبہ ٹرائی کیا گیا، کبھی نہیں بیٹھنا بھی تھا تو الیکشن والے دن بیٹھ گیا۔ ہر الیکشن کے اندر سر مجھے وہ ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، نہیں سر مجھے تھوڑا مختصر رکھتے ہیں، مجھے بتائیں وزیر اعظم نے دعوت دی ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں ان کا اختیار ہے وزیر اعظم کا، اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو کوئی نتیجہ خیز ہو پائے گی، کوئی چیز، کوئی مطالبات مانے جائیں گے؟ یا پھر یہ جو ایک تجویز رکھی ہے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے کہ شاہ محمود قریشی کو پیرول پر رہائی دے دیں، دیگر جو رہنما ہیں ان کو بھی رہائی دے دیں، بانی پی ٹی آئی کا نام انہوں نے نہیں لیا، کیا اس سے معاملہ حل ہو جائے گا؟ سڑکوں پہ آ کے خون بہا کے جانوں کا نذرانہ دے کے اس کے باوجود بھی ڈائیلاگ ہی ہوگا، اور پی ٹی آئی کے ورکرز پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے نذرانہ دینے کو تیار ہے۔ یہ پہلے بھی غلط فہمی رہی کہ ہماری مقبولیت کم ہو جائے گی اگر نام نہیں ہوگا، تصویر نہیں ہوگی، نشان نہیں ہوگا، وہ 8 فروری کو ساری دنیا نے دیکھ لی۔ یہ بھی جو مفروضے پہ کام کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس اب اسٹریٹ پاور نہیں رہی، وقت آنے پہ اس کو بھی غلط ثابت کریں گے انشاءاللہ، اللہ کی مدد ساتھ رہے گی ہمارے۔ تو میں سمجھتا ہوں فیصلہ ڈائیلاگ پہ ہوگا، لیکن ڈائیلاگ پاکستان کی خاطر پی ٹی آئی کرے گی، عمران خان کی رہائی کے لیے نہیں کرنا چاہتے۔ عمران خان ایک اصول پہ کھڑا ہے اور وہ اصول پہ پی ٹی آئی بھی کھڑی ہوئی ہے کہ پاکستان نیڈز اے نیو سوشل کانٹریکٹ۔ یہ مانا جائے کہ اس ملک میں جمہوریت نہیں ہے، there is no democracy in the country۔ کیسے وہ بیٹھے ڈیموکریسی نہیں ہے، وہ کیسے بیٹھے؟ وہ نہیں مانتے اس بات کو، نہیں وہ نہیں مانتے اس بات کو، کہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ ہے، آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ غوث صاحب جی ہمارے ساتھ رہیے، فردوس صاحب ہمارے ساتھ رہیے۔ غوث صاحب آپ بتائیے گا، وہ یہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ ماننا پڑے گا کہ اس ملک میں جمہوریت نہیں ہے، اس ملک میں مینڈیٹ چرایا گیا ہے، اور وزیر اعظم یہ کہیں گے کہ آ جاؤ اب ہم بات کر لیتے ہیں، ہم نے مینڈیٹ چرایا ہے، ہم غیر جمہوری لوگ ہیں اور ہم تمہارا مینڈیٹ واپس کرتے ہیں، کیا میکینزم ہوگا اس کا بتائیں ہمیں، ہم آپ کا جلدی سے مینڈیٹ، اس طرح ہوگا کیا، یا کیسے مذاکرات ہوں گے؟ اور یہ جو چھوڑنے کی یہ تجویز جو آئی ہے ذرا مجھے اس پر بھی بتائیے گا، یہ قابل عمل تجویز ہے کہ شاہ محمود قریشی کو رہائی مل جائے تاکہ کوئی لیڈ تو کرے پی ٹی آئی کو؟ اس وقت قیادت کا فقدان ہے کہ بات کس سے کی جائے، کوئی ہے ہی نہیں اتنے بڑے اسٹیچر کا لیڈر، تو شاہ محمود ہوں گے تو ذرا یہ خلا پر ہوگا۔ جی آپ کا بالکل صحیح ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی عمران اسماعیل صاحب اور چودھری فواد کے پاس کیا مینڈیٹ ہے، ان کو تو پارٹی میں حال میں ایکسیپٹ نہیں کرتی کہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، تو ان کے درمیان میڈیٹر کا کوئی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا رول ادا کریں گے، کہ ان کے پاس کیا مینڈیٹ ہوگا۔ یہ خود پارٹی سے نکالے گئے ہیں یا نکلے ہوئے ہیں۔ تو دیکھو ابھی نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ڈائیلاگ
آخر میں ڈیلاگ ہوگا تو بالکل ڈیلاگ کی تو ہم کئی دفعہ آپ کو پیشکش کر چکے ہیں، لیکن ایسی باتیں جیسے کرتے ہیں کہ نیا الیکشن بھی یوسف صحیح کا بیان سنا رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ نیا الیکشن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی، خان صاحب کی رہائی ہونی چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے. اب یہ ملک میں ہر وقت الیکشن ٹھیک ہے نا. 18 کا الیکشن تھا وہ تو آپ کو منظور تھا کیونکہ اس میں آپ وزیر اعظم بن گئے تھے، KP کے میں حکومت بن گئی تھی. اب اس الیکشن میں اگر عمران خان وزیر اعظم نہیں بن سکے تو وہ کہتے ہیں ایسا الیکشن کراؤ. دیکھو الیکشن بھی ایک جو سپوز ہم کرا لیتے ہیں الیکشن، تو کیا الیکشن کی یہ رزلٹ تسلیم کریں گے؟ اس کی کوئی گارنٹی دے گا؟ یہ تو ہے نا، نہیں جو جیتے گا وہ تسلیم کرے گا، جو ہارے گا وہ اس کے گدادی ہوئی ہے. نہیں مجھے بتائیے اس تجویز میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ جو انہوں نے خط لکھا ہے، انہوں نے بانی PTI کی بات نہیں کی، عمران خان کی بات نہیں کی، کہہ یہ رہے کہ عمران خان کو وہ بالکل بھی ہم مائنس نہیں کر سکتے ہیں اور عمران خان کا ہی ووٹ ہے، لیکن اس خط میں کہیں ذکر نہیں ہے شاہ محمود قریشی کی پیرول پر رہائی کا ذکر ہے. یہ دیکھو ان کی طرف سے نہیں ہے، یہ PTI کی طرف سے نہیں ہے. یہ تو وہی جو میں نے بتایا کہ جو دو تین بندے ہیں جو پارٹی سے نکلے ہوئے ہیں تو وہ ایک تجویز پیش کر رہے ہیں، تو ان کا تو پارٹی سے تعلق ہی کوئی نہیں، ان کو PTI آن ہی نہیں کرتی، تو وہ شاہ محمود قریشی کی پیش وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسے اپنے آپ کو رکھنے کے لیے کوئی ایسا شوشہ چھوڑ رہے ہیں، یعنی وہ آپ نے کنسیڈر ہی نہیں کرنا ان کی بات کی جائے، اس کو کنسیڈر عمران خان یا کوئی پارٹی سے کوئی بندہ نہیں. لیکن یہ جو فردوس صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس ملک میں جمہوریت نہیں ہے، وہ فردوس صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس ملک میں جمہوریت نہیں ہے، رول آف لا اس ملک میں نہیں ہے، ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے، تو پہلے ساری چیزیں ریورس کی جائیں، تو یہ کیسے ہوگا؟ آپ تو اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے، آپ کیسے اس بات میں آگے بڑھیں گے؟ بس وہ ریورس کے بعد یہ ہے کہ نیا الیکشن کرایا جائے اور تو ریورس ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا جی. ان کے پاس اس کے باوجود اکثریت تھی اسمبلی میں، تو کیوں نہیں وزیر اعظم بنے؟ وزیر اعظم تو نہیں بنے. PTI پیپلز پارٹی کو ساتھ ملا کے چلو ہمارے ساتھ تو ان کی بنتی نہیں، دشمنی ہے ہمارے ساتھ، ہمیں جو وہ کہتے ہیں کہ جیسے بہت بڑی دشمنی ہے، تو ہمیں تو پتہ کیا کہتے ہیں، تو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنا لیتے تھا، مینڈیٹ بھی تھا، لیکن انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی اور کہا کہ نہیں ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. اب اپوزیشن میں بیٹھے ہیں تو کیا مطلب؟ وجہ کی بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپنی پارٹی میں کتنے بندے کو ٹرسٹ نہیں کر رہے. 120 کی ممبران ہیں یا 100 کے قریب. نہیں وہ تو آپ بنا ہی نہیں رہے، اپوزیشن لیڈر آپ بنا ہی نہیں رہے ان کا. وہ کہہ رہے ہیں بھائی خدا کے واسطے ہم نے اس کو کر دیا ہے اپوزیشن لیڈر بناؤ، لیکن آپ نہیں کر رہے. مجھے آپ بتائیے گا اخونزادہ صاحب کہ کیا یہ سیاسی مفاہمت اور یہ جو مذاکراتی عمل ہے کوئی آگے بڑھ پائے گا؟ کوئی چانسز مطلب پوائنٹ سمتھنگ چانسز کوئی اس کے ہیں کہ ایسا ہو پائے گا اس ملک میں، یا وہی کانفرنٹیشن کی صورتحال آگے مزید بڑھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ پاکستان کے سیاستدان اکٹھے ہو جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 میں ہم نے 18ویں ترمیم کیا، ہم نے صوبائی خود مختاری دی، اور یہ ساری سیاستدان مل کے اور انہوں نے یہ آئینی ترامیم کی، صوبائی خود مختاری دی. تو یہ ہم نے پہلے بھی کیا ہے، لیکن مذاکرات ابھی مجھے اس کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہے. مذاکرات تب ہو سکتے ہیں کہ مذاکرات ایشو بیس پہ مذاکرات ہوں. اگر مشروط مذاکرات ہو تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مشروط مذاکرات ہو سکتے ہیں. لیکن PTI کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایشوز پہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے ہیں،